الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل و احسان کہ احکام شریعت کورس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چھٹی کے دن بھی دین کی تعلیم کے ساتھ جوڑے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آرگنائزرز کو آسانی عطا فرمائے، اور جو یہاں سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کو اچھا سیکھنے اور ہمیں اچھا سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا بیان ہمارا چل رہا ہے، اس پہ ابھی کچھ کلاسز ہوں گی ہماری، اور پچھلی کلاس میں ہم نے پریکٹیکل ایک کیا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے نماز پڑھ کے دکھائی آپ لوگوں کو۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ پچھلی کلاس میں چونکہ سوال جواب نہیں ہوئے تھے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں کسی کے ذہن میں اگر ہے تو سوال کر لیں، یا تو پھر میں آگے چلوں، بات کرنی ہے تو نہیں جی چلیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم بہت ذہین لوگ ہمارے پاس ہیں ماشاءاللہ سے، کہ بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ اچھا ہے، کریں نیت کے اوپر جو نا کچھ علماء اور کافی زور دیتے ہیں کہ بھائی دہرانا بہت ضروری ہے زبان سے، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور پھر ہم نے اپنا ایک لازمی بنا دیا ہے کہ نیت کو بولنا ہی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا نا لوگوں کو اختلاف ہے، آپ اس میں رہنمائی فرما دیں کہ اچھا، جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ایک اصول بتایا تھا کہ جس مسئلے میں علماء کی مختلف رائے ہو، ایک سے زیادہ رائے ہو، تو اس میں عوام کیا کرے؟ سوال ہے نا۔ ایک عالم کے پاس جائیں، وہ کہے کہ نیت کرنا ضروری ہے، اور ایک عالم یہ کہے کہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو اس کا ایک کلیہ بتایا تھا، ایک قانون بتایا تھا کہ اس صورت میں آپ کا جس عالم کے جواب پر اطمینان ہو آپ اس پر عمل کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ جو عادت بن گئی، اسے عادت ہے نا یہ تو نیت، کیونکہ ہم جب ہمارے مدرسوں میں بچوں کو جو ہے وہ نیت سے ہی نماز کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اب تم نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر فرض منہ میرا بیت اللہ شریف کی طرف پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی کہیں الفاظ سے کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو وہ عادت جب ہم 12-13 سال کے بچے میں، 8-9 سال کے بچے میں اگر وہ آ جائے تو ظاہر سی بات ہے 15-20 سال کی عمر تک تو وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے نا اس کی۔ تو عادت کا تو میں نہیں دے سکتا جواب۔ اب آپ کو علم حاصل ہو جائے تو اس کے بعد عادت چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ سید عابد حسین شاہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، وہ ایک واقعہ بتاتے تھے کہ ان کے گاؤں میں ایک بزرگ تھے۔ بزرگ سے مراد عمر رسیدہ انسان تھے۔ ہم بزرگ کو کبھی کبھی نا نیک بہت زیادہ ولی، اللہ کا ولی سمجھ لیتے ہیں۔ بزرگ سے مراد عمر رسیدہ، بڑی عمر۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ اس وقت استاد صاحب مدرسے میں پڑھتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ان صاحب نے انہیں کہا کہ میں دعائے قنوت مجھ سے سن لیں۔ تو دعائے قنوت اس صاحب نے جب پڑھی تو انہوں نے دعائے قنوت میں ایک بہت بڑی غلطی کی۔ اب دعائے قنوت آپ سب کو یاد ہوگی یقیناً، تو اس میں الفاظ ہیں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری معصیت نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کیا پڑھا؟ انہوں نے یہ پڑھا کہ وَلَا نَشْكُرُكَ وَنَكْفُرُكَ، ٹھیک ہے، الٹ پڑھ دیا اس کے کہ ہم نافرمانی تیری کرتے ہیں اور ہم تیرا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب آپ مجھے بات بتائیں کتنی بڑی غلطی ہے۔ استاد صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ یہ تو غلطی کر رہے ہیں آپ، اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، تو وہ آگے سے غصہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا میری تو 60 سال سے ہو رہی ہے، پڑھے جا رہا ہوں میں۔ تو وہ عادت ہے نا، عادت
اسی کا یہی وہ بات ہے کہ جس کے بارے میں آپ لوگوں کو میں میرے خیال میں پہلی کلاس سے ہی اس حوالے سے اپنی گزارشات پیش کرتا ہوا آیا ہوں کہ وعلیکم السلام، کہ ہم چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، رٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، رٹ لیتے ہیں، تو جب وہ رٹی ہوئی چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کا نکلنا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں ذہن سے نکال لینی چاہیے کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جو سمجھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے، دانشمندی عطا کی ہے اس کو، تو جب اس نے اس کے اوپر کوئی ارریشنل قسم کی چیز مسلط نہیں کی، اس کے اوپر سینسیبل احکامات ہیں سارے کے سارے، سمجھ میں آتے ہیں انسان کو۔ کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو ظلم سے آپ جس کو تعبیر کریں کہ یہ ظلم ہے، یہ مطلب کیا یہ غیر دانشمندانہ قسم کا جو ہے نا یہ حکم ہے۔ تو اب آپ سوچیں نا کہ نیت کو ذرا سوچیں کہ نیت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کیا آپ نے اس کی نیت کی، مطلب کہ آپ نے ارادہ کیا ہے اس کا۔ اب وہ ارادے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ارادے کے جو بھی تقاضے ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی پچھلی دفعہ کہ آپ جب گھر سے صبح اچھے سے تیار ہو کے نکلیں اور کسی دن آپ بالکل غیر معمولی طور پر نکلیں، ایکسٹرا آرڈنری آپ کی تیاری ہو، تو گھر والے پوچھیں گے کیا بھائی آج خیر تو ہے؟ یعنی کہ آج آپ جس طریقے سے جا رہے ہیں نا، یہ آج طریقہ کچھ مختلف ہے بھائی، کوئی فنکشن ہے آفس میں، کوئی پارٹی ہے، کوئی اور خاص بات ہے، کہیں اور جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یوزولی نکلیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہاں صحیح ہے، ٹھیک۔ تو جب ایک بندہ اٹھا، اس نے وضو کیا، اب کھانا کھانے کے لیے تو وضو نہیں کیا ہوگا اس نے، نہ کپڑے بدلنے کے لیے وضو کیا ہوگا، صحیح ہے، نہ کسی مہمان سے ملنے کے لیے وضو کیا ہوگا اس نے، اور پھر وہ وضو اس نے کیا بھی ایک مخصوص وقت میں، اذان ہوئی اس کے بعد وہ اٹھا، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر وہ مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں؟ یہی بات ہے نا کہ یہ چیز بتا رہی ہے کہ بندہ جو ہے نا نماز پڑھنے ہی جا رہا ہے، بس۔ تو نیت کا مطلب ہوا ارادہ، یہ سب چیزیں ارادے میں داخل ہیں۔ اب یہ تو ضروری نہیں ہوگا نا کہ وہ پھر وہاں جا کے دوبارہ بتائے کہ اب میں جو ہے نا نیت کر رہا ہوں، تو پھر تو آپ شروع سے نیت کو لگائیں، وضو سے بھی لگائیں، پھر تو وضو سے بھی پہلے جا کر نیت کریں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے وہ کر رہا ہوں، ہاں وضو کس لیے کر رہا ہوں۔ آپ پھر اس کو یوں بھی کر لیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ نیت کی پابندی لگاتے ہیں نا، سمجھنے کی بات ہے، اب بندے نے وضو کے لیے نیت کی، میں نیت کر رہا ہوں میں وضو کروں گا پھر جا کے نماز پڑھوں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد وہ تلاوت قرآن کریم نہیں کر سکتا۔ آپ بولو کہ نہیں، میں تمہاری نیت تو صرف نماز پڑھنے کی تھی، آپ کی نیت تو تلاوت کی تو تھی ہی نہیں، اب جاؤ تلاوت کے لیے دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی نا، ایسا نہیں ہے۔ اب وضو کیا ہے؟ وضو ہر وہ عبادت جس کے لیے پاکی ضروری ہے، بس جسے ہم کتب میں عبادت مقصودہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں کہ ایک مقصود ہے عبادت، تلاوت قرآن کریم ہے، نماز جنازہ ہے، نماز عیدین ہے، فرض نماز ہے، سنن ہے، نوافل ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے تو وضو کیا جاتا ہے۔ تو لہذا نیت کے اس باب کو سمجھیں کہ یہ سب چیزیں نیت میں کیا ہیں، داخل ہیں۔ یعنی اب آپ کو میں اور بھی تھوڑی مثال دوں، دنیاوی مثال دوں کہ ایک آدمی جو ہے صبح سے لے کر شام تک محنت کرے، پیسے کمائے، گھر والوں پر خرچ کرے، اور گھر والے ایک دن بولیں کبھی تم نے مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا، تو بندہ بولے میں کیا کر رہا ہوں سارا دن، کیا کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں؟ صبح سے نکلتا ہوں، رات کو آتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، جھڑکے سنتا ہوں، باتیں سنتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں، حلال کماتا ہوں، لا کے دیتا ہوں، یہ میری محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے، وہ تقاضے اگر ادا ہو رہے ہیں تو بنیاد زبان سے، مثال کے طور پر مطلب کسی اشارے کرے زور سے، منہ سے کچھ نہ بولے، اب آواز تو نہیں آ رہی لیکن گھور گھور کے اشارے کرے، اب آپ نہیں منہ سے کچھ نہیں کہا میں نے آپ کو،
نہیں آپ جو کر رہے ہو نا یہ تو مجھے تھریٹ کر رہے ہو نا، مطلب ٹھیک ہے نا، تھریٹ ہی کرو نا، آپ مجھے اشارے گورے جا رہے ہو، ہم لوگ کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ تو یہ سب چیزوں کے تقاضے ہوتے ہیں. یہ میں چھوٹی دنیاوی مثال بھی میں نے آپ کو دے دی، ویسے ہی بات سمجھا دی آپ کو کہ یہ نیت کا مسئلہ اس طریقے کا. ٹھیک ہے آگے چلیں جی. جی نا آپ کو سر تسلی ہوگی، آپ مطمئن ہوئے جواب سے ہے نا جی؟ چلیں جی. نہیں میں نے دیکھیں حضرت سوال ہوتا ہی اسی لیے. ہاں نماز میں اکثر جو ہے ہم سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی صورت انکلوڈ کرتے ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ ہم آرڈر کے ساتھ ہی پڑھیں؟ ایسا مطلب سورہ فلق پہلے پڑھیں پھر سورہ ناس پھر ہم بعد میں پڑھیں؟ ہاں ضروری ہے، کیونکہ حسن ہے نا، ایک تو آپ کی دنیا کی ہر چیز میں ترتیب ہے، آپ کی ترتیب ہے نا، ہر چیز میں ترتیب ہے، آپ دنیا کے ہر معاملے میں ترتیب ہے آپ کی. آپ مہمان کو پہلے چائے نہیں دیتے، ٹائم کے حساب سے دیکھتے کس ٹائم آیا ہے، اس حساب سے آپ اس کے لیے لوازمات کا اہتمام کرتے ہیں، منع نہیں کرتے. آپ کھانے میں دیکھ لیں، آپ روزمرہ کی اس کے روٹین میں دیکھ لیں آپ اس سے. جی جیسے ہم سنت ادا کرتے ہیں 2 رکعت سنت، اب جلدی میں یا غلطی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ہم نے سورہ ناس پہلے پڑھا ہے، اب تو ہمارے پاس کوئی ہے نہیں کہ نیکسٹ اب کوئی ایسی پڑھنی ہوگی جیسے آگے نیا اسٹارٹ کر دیں، الف لام میم سے اسٹارٹ کر لیں، اس چیز کو دوبارہ پڑھ لیں، کوئی عرض نہیں اس کے میں. اگر اسٹارٹ کر لیے تو 3 آیتیں پڑھ لیں، اگلی 3 آیتیں دوسری رکعت میں پڑھ لیں. کچھ بھی کوئی بھی صورت بن سکتی ہے، مطلب یہ کہ ٹھیک ہے. آگے چلو چلیں. اسی سوال میں اگر مطلب کہ کوئی جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ روانی میں جو ہے نا نماز میں پہلی رکعت میں آگے کی صورت پڑھ لی، پھر دوسری رکعت کے اندر جو ہے نا جب پڑھنے لگے تو یار یہ تو اب کیا کریں، تو مطلب اس میں کوئی نماز میں کوئی فرق پڑے گا یا اس سے بھی ایک اچھا عمل ہے کہ آپ نہیں فرق نہیں، یہ اس سے کوئی نماز نہ ٹوٹے گی آپ کی، نہ نماز فاسد ہوگی، نہ کیا، نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. اگر ترتیب نماز فاسد نہیں ہوتی، اس سے جان بوجھ کر کریں گے تو پھر تو سجدہ سہو کرنا پڑ جائے گا کیونکہ وہ ضروری ہے ترتیب سے، لیکن نہیں ہے. آپ کو میں نے آپ کو کیا کہا، آپ سورہ ناس شروع کر دی، آپ 3 رکعت، آپ کو پہلی قل اعوذ برب الناس جیسے آپ نے پڑھا آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو میں نے اسٹارٹ کر دی، آپ 3 آیتیں پڑھیں بس. سورت پوری پڑھنا ضروری تو نہیں ہے نا، کیا ضروری ہے؟ نہیں ہے ضروری نا پوری سورت پڑھنا، آپ 3 آیتیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں پوری سورت پڑھنا کس نے کہا ضروری ہے؟ 3 آیتیں پڑھنا ضروری ہے، آپ 3 آیتیں پڑھیں، آپ 3 اگلی میں پڑھ لیں، برابر ہو گیا صاحب آپ کا. ملک الناس الہ الناس بس. ہاں رکوع میں چلے جائیں آپ. مسئلہ تو یہی ہے نا، اب آپ کی عادت بنی ہوئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا. ہاں مسئلہ تو یہی ہے، 3 آیتیں پڑھنی ہے نا، یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں. 3 چھوٹی آیتیں ہو گئی یہاں پر ہر نماز کے اندر. یہ مطلب اگر جہاں ہر نماز سے مراد یہ ہے کہ جہاں میں یہ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی جلدی میں آخری صورت پڑھ لے پہلی رکعت میں تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے، تو اب وہ کیا کرے اگلی رکعت میں؟ تو یہاں تو قرآن ختم ہو گیا، اگلی رکعت میں کیا کرے؟ تو میں نے آپ کو اس کے 3 حل بتائے. پہلا حل یہ ہے کہ آپ کو پہلی آیت پڑھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے آخری آیت سورت شروع کر دی، تو آپ 3 آیتیں پڑھیں اس سورت کی، اگلی 3 آیتیں آپ اگلی رکعت میں پڑھ لیں. ایک دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اسی سورت کو ریپیٹ کر لیں دوبارہ، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا حل یہ ہے کہ آپ الف لام میم سے سٹارٹ کر لیں، شروع کی 5 آیتیں ویسے بھی ہر ایک کو یاد ہوتی ہیں، الف لام میم سے بھی آپ وہ والی پڑھ لیں. مطلب ہو سکتا ہے نا ان چیزوں میں کسی ایک صورت پر تو عمل ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے. اب یہ اسی سے نا متعلقہ ایک بات ہے کہ قرأت جو ہے انسان جب مسلمان عاقل بالغ جب تلاوت کرے تو اس کی تلاوت جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے. ایسی قرأت جس سے معنی بگڑ جائے اس سے نماز نہیں ہوگی. یعنی کہ آپ کو سادہ قرآن ہو، اب وہ ہا اور عین والا قرآن نہیں کہہ رہا، میں تجوید نہیں کہہ رہا، سمپل ہو لیکن وہ مجہول نہ ہو بالکل ہی، کہ الفاظ کہ اس سے کیا ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا معنی بگڑ جائیں، جیسے کہ
صراط الذین انعمت علیہم. اب اس کا ایک معنی بنتا ہے انعمت کی وجہ سے، یہ اس کا ایک معنی بنتا ہے. اگر اس کو انعمتو پڑھوں گا تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا. جب معنی اس کا بدل جائے گا تو پھر تو آپ کا تو پورا سیاق و سباق جو صورت جو نفس مضمون سب کچھ بدل گیا. اور اس میں تو بالکل اگر اس کے معنی کو دیکھیں گے تو پھر تو اور چیزیں آ گئیں. ٹھیک ہے کہ بھائی وہ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں پر جن پہ تو نے انعام کیا، آپ نے پڑھ دیا ان لوگوں پر ان لوگوں کا راستہ جن پہ میں نے انعام کیا. تو معنی کیا ہو گیا؟ بدل گیا، معنی بدل گیا. اب یہ بھی وہی والی بات ہے کہ جیسے اگر آپ نے پڑھ لیا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ نماز کے بعد کہ میں نے یہ پڑھا ہے، آپ جا کے پوچھیں، کہیں شک ہوا آپ کو، کہیں شک ہوگا کہ یہ میں نے لفظ اس طرح پڑھ لیا. مثال کے طور پر ایک لفظ تھا علیم حکیم، آپ نے پڑھ دیا علیم خبیر. اب یہاں معنی چینج نہیں ہوا، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. معنی صحیح ہے نا، معنی صحیح. اصل بات ہے معنی. اصل بات کیا ہے؟ معنی. کہ معنی کیا ہے؟ جان بوجھ سے کرنے تو کفر ہو گیا نا. جان بوجھ کے کوئی کرے تو پھر تو کفر ہو گیا. تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں. مطلب یہ کہ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ بھائی انعمت علیہم ہے، پھر وہ انعمتی پڑھے انعمتو پڑھے تو غلط ہو جائے گا نا. پھر تو کیسے چینج ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ جیسے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، اگر بے دھیانی میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لیا تو حرج نہیں ہے. لیکن آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کر دی اس کے اندر تو نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کی کیا ہے نماز. اس سے یہ جو چیز میں نے جو سب سے پہلے کیوں بتائی ہے آج، اسی وجہ سے بتائی ہے کہ قرآن اپنا ٹھیک کیا جائے. اور قرآن ٹھیک کرنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی بندہ اتنا برڈن لے کے اور اپنے ہا اور آئین اور سا کو ٹھیک کرتا رہے بیٹھ کے. آپ واضح طور پہ قرآن پڑھیں، بس سادہ قرآن پڑھیں، مطلب اس کا واضح. اور پھر یہ آپ کو اس کے جو زبر زیر پیش ہیں وہ بھی آپ کے کیا ہوں کلیئر ہونے چاہیے. کچھ صورتیں یاد کر لیں، 8-10 صورتیں یاد کر لیں، اس کو ریپیٹ کرتے رہیں، سناتے رہیں، اچھی سنائیں، اچھی طریقے سے یاد کریں. جو بڑی صورتیں ہیں ان کی شروع کی 4-4 5-5 آیتیں یاد کر لیں. سورہ یاسین کی شروع کی 5 آیتیں کون سے مشکل ہے؟ سورہ رحمان کی شروع کی 5 آیتیں کون سی مشکل ہیں؟ سورہ نبا کی شروع کی 5-6 آیتیں کون سی مشکل ہیں؟ آسان آسان سی، بالکل آسان آسان. الف لام میم کی شروع کی 5 آیتیں کون سی مشکل ہیں؟ 5 آیتیں مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، سجیشن دے رہا ہوں. مطلب یہ کوئی مسئلہ نہیں بتا رہا کہ مطلب کسی امام نے یہ کہا ہے. میں آپ کو ایک آسانی کے لیے تجویز دے رہا ہوں کہ اس طریقے سے کر لیں گے نا تو اور آسانی ہو جاتی ہے. کہ عموماً لوگ جو ہے نا بڑی صورتوں کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں. آخری 4-5 صورتیں یاد ہوتی ہیں، آخری 5-6 صورتیں یاد ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اسی کو جو ہے نا ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. میں ان کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی نے سورہ یاسین یاد کرنی ہے تو پھر سورہ یاسین پوری ہی یاد کرنی ہے. آپ 4 آیتیں یاد کر لیں، آپ 5 آیتیں یاد کر لیں. ہم اس لیے یاد نہیں کرتے کہ پوری یاد ہی نہیں ہوگی. ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے کسی امام صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے دوسری رکعت میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون 3 آیتیں پڑھی ہیں، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر. آپ کو اور کچھ یاد نہیں ہے، آپ آیت الکرسی پڑھ لیں پوری، ایک دفعہ ایک پڑھ لیں، بڑی آیت نماز آپ کی ہو جائے گی. کیونکہ کلیہ کیا ہے کہ 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں، ایک بڑی آیت. تو اب اگر آپ کو اور صورت یاد نہیں آ رہی، اور یہ اس کو کبھی کر کے دیکھیں، ویسے آپ کو مشورہ ہے میرا، لطف آتا ہے اس کے اندر. کیونکہ کل پڑھ کے نا تو انسان جب بھی جیسے کہیں کھڑا ہوتا ہے تو کل سے اسٹارٹ کرتا ہے، یاد ہوتے ہیں نا کل. ہاں، اور تو ایک مسلمان کو قرآن کا دیگر حصہ بھی یاد ہونا چاہیے. اچھا ہے، تقریباً اگر ہر سپارے سے 1-2 آیتیں یاد کر لیجیے آسان. اگر دل لگائیں کہ تھوڑا کھول کے دیکھیں گے تو نظر آ جائیں گی آیتیں آپ کو. اتنا مشکل نہیں ہے مجھے. تو اس طریقے سے قرآن یاد کر کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی نماز میں پڑھا اور اس سے 1-2 آیتیں چھوٹ جائے تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی، غلطیاں چھوٹ جائیں گی. 2 آیتیں چھوٹ جائیں مطلب 1-2 آیتیں سورت میں پڑھتے چھوٹ جائے اس کی نماز ہو جائے گی. 3 آیتیں پڑھ لی آپ نے مثال کے طور پر. اگر آپ میرے ساتھ بہت ایسا ہوتا ہے، آگے اسٹک ہو گئے، نماز آیت نکل گئی ذہن سے، رکوع کر لیں بس. صحیح ہے. اگین آپ کو جہاں شک ہوتا ہے نا کہ میں نے 3 آیتیں پڑھ لی ہیں یا ایک بڑی آیت پڑھ لی ہے اور اگلی آیت مجھے یاد نہیں ہے، اگر آپ نے وہ بھی اسٹارٹ کر لی ہے، جہاں آپ رکیں آپ وہاں رکوع کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. قرآن نے بتایا فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو تمہیں قرآن سے آسان لگے نا وہ پڑھو. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کا ہے. جہاں سے تمہیں قرآن آسان لگے
وہاں سے قرآن پڑھو. ترتیب اس لیے ضروری کی ہے کہ اس کا حسن رہتا ہے, ایک حسن رہتا ہے. اگر کیونکہ مثال کے طور پر اگر ہم ترتیب کو سامنے نہ رکھیں نا تو کل کلام کوئی بولے میں تو وہی صورتیں جو ہے نا چھپوا رہا ہوں ایصال ثواب کے لیے جو مجھے یاد ہے, تو اس نے پہلے لکھی سورہ ناس, پھر لکھی سورہ فلق, پھر لکھی سورہ بقرہ. ایسے ملتے بھی ہیں نا, تو بچوں کو پڑھانے کے نا آسانی ہوگی, چھوٹی صورتوں سے شروع کرتے ہیں, الٹا ہوتا ہے اما پارا سے وہ بھی الٹا اما پارا وہ کر کے تو اس لیے بہتر ہے کہ ترتیب قرآن کا ایک حسن ہے. میں نے کہا اس کو ملوذ خاطر رکھا جائے, اس میں ہی فائدہ ہے. تو نماز میں بھی پھر اس سے ایک اور چیز کیا حاصل ہوتی ہے, اس سے یہ کہ آپ نماز توجہ سے پڑھیں گے نا. اگر اس کی کھلی چھوٹ دے دی جائے پھر تو کھڑا ہوا جہاں سے سٹارٹ ہوا پڑھ لے گا آگے سے. یہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ جب سورہ فاتحہ ختم کریں گے تو آپ کو توجہ سے پڑھیں گے. اب میں نے کون سی صورت پڑھنی ہے, تھوڑی توجہ حاصل ہوگی. ورنہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہم تو نماز میں دفتروں میں مسئلے حل کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا فلانا. خشوع خضوع کا مطلب ہے توجہ. ابھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اور توجہ نہیں ہے تو مطلب خشوع خضوع نہیں ہے نا. تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا سوچ رہا ہے کب ختم ہوگی کلاس, تو یہ مطلب ختم ہوگی. کہیں پر بھی سم ٹائم ہم لوگ بائک چلا رہے ہوتے ہیں, ہماری توجہ روڈ پہ نہیں ہوتی, کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, ہے نا. سوچ کہیں ہوتی ہے ذہن کے انسان. ہاں رزلٹ بھی آ جاتا ہے, کیوں نہیں آتا. نہیں آئے گا تو توجہ نہیں ہوگی. بالکل صحیح بات کی ہے, اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. نماز میں توجہ نہیں ہوتی, اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جس چیز کا اس نے وعدہ کیا ہوا, توجہ ہی نہیں ہوتی. ہمیں پورے آس پاس میں ہر بندے کا ہمیں وہاں کان میں کھجلی کر وہ بھی ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم اپنا نہیں فوکس نہیں ہوتا ہمارے یہاں. تو یہ آپ نے جو سوالات کیے اس سے ہی آگے بات جو ہے. ایک چیز اور جو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا, اچھا جیسے 3 آیتیں ہم پڑھتے ہیں کم سے کم, مثال کے طور پہ کسی نے سورہ رحمان سے ایک آیت پڑھی, دوسری پڑھی, اب آگے کیا وہ سورہ کہف کی آیت پڑھ سکتے ہیں, مطلب کہ ایسا مکس کر سکتے ہیں آیتوں کو؟ اس طرح نہیں کر سکتا. وہ تو پھر لائک بن جائے گا. پھر تو ہم مسوں کو بولیں گے بچوں کو پاس کر دو, اے کے بعد ڈی بولے, ڈی کے بعد ایف بولے, ایف کے بعد جی بولے, جی کے بعد زیڈ بولے, ہو گیا. نہیں ہو سکتا نا, یا کیسے ہوگا. ترتیب کو سامنے رکھیں. ترتیب قرآن کا اپنا اسلوب ہے, ترتیب ہے, اس کا حسن ہے, اسی میں ہی حسن. اور اگر یاد نہ آ رہا ہو پھر رکو کر لیں آپ, اور اگر 3 آیتیں نہ ہوئی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کر لیں رکو. بہت سارے بڑی آئے تو ایک دیکھیں. یہ سب چیزیں اضطراری چیزیں ہیں. اضطراری سمجھتے ہیں آپ, یعنی کہ اب کوئی آپشن نہیں رہا آپ کے پاس, آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے, آپ کیا کریں, رکوع میں چلے جائیں. آپ نے پڑھ لیا. آپ کی جو قرات کا جو فرض ہے نا, شرط ہے نماز میں قرات کرنا, وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ادا ہو چکا. نماز میں تلاوت کرنا ضروری ہے نا, سورہ فاتحہ کی تلاوت سے وہ ادا ہو چکا فرض. آپ نے 2 مزید پڑھ لی, جتنی پڑھنی تھی, جتنی آتی تھی آپ نے پڑھ لی. آپ بس اس کے بعد آپ رکوع کر لیں. برڈن لے کے تو نہ کریں نا, توجہ کے ساتھ ضرور پڑھیں, برڈن کے ساتھ نہ مختصر. اچھا ایک چیز اور جو ہم لوگ کثرت سے دیکھتے ہیں لوگوں میں, بہت اہم مسئلہ ہے, بہت اہم, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ امام سے بھی آگے جا رہے ہوتے ہیں جان بوجھ کے. امام صاحب نے جو ہے نا کسی آیت پہ اختتام کیا تھا, تعلمون, بھائی صاحب نے پہلے ہاتھ چھوڑ دیے, اب رکوع میں جا رہا ہے, اب رکوع میں جا رہا ہے. صحیح ہے, پہلے کھڑے ہو گئے. یا رکوع میں جاتے وقت اب امام صاحب کھڑے ہوئے, یا آپ پہلے سے یہ ڈاؤن ہو گئے. یعنی یہ کیا ہوئی کہ یہ اقتدا نہیں ہوئی. یہاں پر یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے. آپ امام کے مقتدی ہیں. مقتدی مطلب جو وہ کرے گا پہلے, آپ نے اس کے بعد کرنا ہے. آپ اس سے پہلے کر رہے ہو, وہ کھڑا ہے کھڑے رہو, آپ نہیں جا سکتے پہلے. اگر آپ کو کنفرم معلوم ہے کہ یہ کھڑے ہوئے, ایک تو ہو گیا بھائی بہت عید کے دن ہوتا ہے, ٹھیک ہے,
ایک ہی دن ہوتا ہے، تو وہ تو وہاں تو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے، جس طرح امامت کی شرائط ہے اس طرح مقتدی کی بھی شرائط ہیں، اور مقتدی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کو امام کے انتقالات کا علم ہو کہ امام کہاں کہاں منتقل ہو رہا ہے، امام ابھی کھڑا ہوا ہے، امام ابھی رکوع میں، امام ابھی سجدے میں۔ تو مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز میں جب جاتا ہے اور امام کی اقتداء کرتا ہے تو اس بات کا بھی اہتمام کرے کہ یہ اس کے علم میں رہے کہ امام کہاں کھڑا ہوا ہے، امام کہاں موو ہو رہا ہے۔ ایسا نہ وہ کھڑا ہوا ہے، ساتھ والا دیکھا اچھا ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، کبھی کنفیوز ہو جاتا ہے عید کی نماز میں، ادھر والا ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے، ادھر والا ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہوتا، بندہ کھڑا ہوا ہے چپ کر کے۔ تو آپ کو پہلے سے علم ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا اہتمام کریں گے، جب لوگ مساجد میں وقت پہ جائیں گے، وقت پہ نماز شروع ہوگی، انتظامیہ بھی اچھے طریقے سے انتظامات کرے گی کہ لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اچھے اسپیکر لگائے گی، تو وہ یا پھر مکبر کھڑے کیا کرے گی درمیان میں کہ اب آپ نے جو ہے نا یہاں سے آواز دینی ہے، اس طرح کر کے۔ تو نماز کے آگے گزرنے امام سے آگے سبقت کرنے کا نماز کا سخت گناہ ہے اس چیز کا، یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، وعیدیں ہیں اس پر جو امام سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ رکوع میں، سجدے میں لوگ آپ لوگ دیکھتے ہیں ہے نا، سلام پھیرنے میں اسی طریقے سے اس کو الٹ بھی لے کے جائیں، آپ اقتدا ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے کھڑے ہوئے ہیں بھائی تحیات پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ سکون سے پڑھیں، آپ جلدی پڑھیں نا، اور اگر آپ کا تحیات مکمل نہیں ہے تو تحیات مکمل ہو گیا کھڑے ہو جائیں، بس آگے کچھ پڑھنا ضروری ویسے بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ نے امام کی اقتدا، لوگ کیا کہتے ہیں آرام سے، اب وہ شامل ہوئے، ابھی اپنا تحیات پڑھ رہے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ، امام صاحب کھڑے ہو گئے، ان کا خشوع خضوع چل رہا ہے ابھی تک، وہ تحیات پڑھ رہے ہیں، اور جیسے یہ کھڑے ہوئے تب تک رکوع میں چلے گئے، تو اقتدا کیسے ہوئی؟ وہ نماز ٹوٹ گئی۔ یعنی کہ اقتدا اور امامت یہ بھی طریقے سے ہوگی، اب یہ نہیں کہ آپ پیچھے کھڑے بس مطلب اب امام نے نماز پڑھا دی آپ کی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اقتدا لوگ کرتے ہیں، جب دوسرا سلام پھیرے گا تو پھر ہم پہلا پھیریں گے، لوگ امام کے ساتھ ہی سلام پھیریں گے۔ ساتھ دیکھیں ایک یوں ہے، امام صاحب جب السلام علیکم کہتے ہیں نا تو اس کے بعد علیکم پہ ہی ہاتھ، کچھ زیادہ ہی لیٹ چل رہے ہوتے ہیں نا، امام صاحب نے سلام ایک پھیر دیا پھر دوسرے پھیرے تو تب وہ پہلا پھیر رہا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، ہو گیا نا، ایسا بھی ہوتا ہے، وہ اپنی مکمل کرنے میں لگا ہوتا ہے کہ بھئی تحیات پوری نہیں ہوئی، اتنے میں دوسرا سلام بھی پھر جاتا ہے، پھر وہ پہلا پھیرتا ہے۔ جیسے انہوں نے بات ختم کی، میں نے بات شروع کر دی، جیسے میں نے بات ختم کی تو میرے بات ختم ہونے کے بعد انہوں نے بات شروع کر دی، آپ نے بات شروع کر دی، یہ ہو گئی اقتدا۔ میں بات کروں، میں خاموش ہو جاؤں، 5 منٹ بعد کوئی بولے، اقتدا تھوڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم اس طرح کی اور بھی مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ اقتدا پیچھے آنا، بھائی تو میں جا رہا ہوں تو میرے پیچھے آؤ، جیسے ہم سے کوئی راستہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ راستہ یہ کہاں ہے، تو ہمیں ہمارا بھی اسی طرف جانا ہو تو ہم کیا بولتے ہیں، ہمارے پیچھے آؤ، ہے نا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں جا رہا ہوں تم آ جانا پیچھے ہی آئے گا، وہ آدھے گھنٹے بعد آئے گا، وہ کہاں جائے گا پھر اس کے بعد وہ، تو وہ منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھتا رہے، وہ ہمیں دیکھتا رہے کہ بھائی کہاں موو ہو رہے ہیں، پل پہ چڑھے نہیں چڑھے، ادھر تو نہیں گئے، تو یہی سمجھے آپ مقتدی کا کام ہے کہ وہ امام کو دیکھتا رہے کہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں، آواز کو مطلب اس کا دھیان ہو اس طرف، امام صاحب رکوع میں گئے، امام صاحب سجدے میں گئے، امام صاحب سلام پھیرے، آنکھ لگ گئی نماز میں، سلام ہی نہیں پھیرا آپ نے، اس طرح۔ اچھا جی، ایک اور چیز جو کہ یہ ہوگی اماموں والے مقتدیوں والے بات، اور ایک اور جو چیز ہمارے کچھ مقتدی ہوتے ہیں نا، وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری سمجھدار ہوتے ہیں، مطلب ہے وہ امام کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، اسکین کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ان کے آنکھوں میں اسکینر لگا ہوا ہوتا ہے، امام صاحب کو جو ہے چیک کرنا ہے کہ یہ اس زاویے پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے، اچھا بھائی ان کی قمیض کے بٹن کیسے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پانچے اوپر ہیں یا نہیں ہیں، امامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے نہیں ہے، داڑھی ان کی ذرا انچی ٹیپ گھر سے لے کر آؤ، چیک کرتے ہیں کہ دیکھو یہ پوری ہے یا نہیں ہے داڑھی، ان سے داڑھی کے بال ان کے باہر نکلے ہوئے، امام صاحب نے جو ہے نا موبائل کون سا رکھا ہوا ہے، سجدہ بھی کہاں چیک ہے، امام صاحب پاؤں زمین پہ لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں، مطلب کوئی ریئر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ دنیا دیکھنا کیا ہے نا، پتہ تو ہو کہ دیکھنا کیا ہے، جیسے کسی صاحب نے کسی کو جو ہے نا پرفیوم
یا عطر دیا بولا تو اسے چاٹا اس کو، بولا نہیں یار صحیح تو نہیں ہے یار، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پرفیوم کو سونگا جاتا ہے، چاٹا نہیں جاتا اس کو، چاٹو تو غلط ہی بتاؤ گے نا، تو ذائقہ ہی ایسا ہے اس کا۔ یہی حال ہو رہا ہے اماموں کے ساتھ بھی یہاں پر۔ آپ امام میں بنیادی چیزیں دیکھو کیا وہ ہیں، اس کے بعد اب آپ کی خواہش ہے کہ ہمارے امام صاحب جو ہے نا ایسے ہوں خوبصورت ہوں، واسکٹ اچھی پہنی ہوئی ہو، اور نور پتہ نہیں کون سا نور جو ان کے چہرے سے نکل رہا ہو، اور پوری لائٹیں چل رہی ہیں اس کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہے نا، عجیب سا ایک بلا وجہ کی چیز ہے۔ اگر نور کی اگر ہم تعریف یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب گورے چٹے ہوں، تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حبشی تھے، اب آپ بتا دیں کہ ان کے چہرے نور نہیں ہوگا، پھر کیا تو وہ کیسا نور ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے نور کی ڈیفینیشن غلط ہے نا، مطلب یہ تو جو لوگ جن لوگوں کو اللہ نے کالا پیدا کیا ہے، سیاہ لوگ، افریقہ میں جو لوگ ہیں، ان کے چہرے میں نور نہیں ہوگا، مطلب اس کا مطلب یہ اگر ہماری پاکستانی اور ہندوستانی تعریف کے سامنے رکھا جائے تو، ہے نا، بہت گورا چٹا آدمی ہو جس کے سرخ وہ کیا نام ہو، گال ہوں، سفید داڑھی بڑی سی ہو، اور اچھا امام بنا، بھائی کیا نور ہے بھائی، سب نے نور دیکھا ہوا ہے، اس بندے کو نہیں پتا میرے چہرے پہ نور ہے، دنیا سب کو پتہ ہے، ایسے پسند کر کے لایا، مطلب یہ ایسا عجیب سا لگتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پھر نا ایک الگ قسم کی نا طبقاتی تقسیم ہوتی ہے معاشرے کے اندر، اور یہ معاشرہ بھگت رہا ہے ابھی، اسی وجہ سے بھگت رہا ہے یہ کہ آپ نے کیا کہا ابھی شروع میں، ایک نے یہ کہا، ایک نے یہ کہا، ایک نے یہ کہا، ایک نے یہ کہا، بھگتے بٹ گئے نا۔ عوام کو تو امام کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو۔ چلیں سوال یہ کہ امام جو ہے مسجد کا، اس کا تقویٰ تو زیادہ ہونا چاہیے باقی نمازوں کے، اب اگر امام کی مطلب ایک دو رکعت لیٹ آ گئی، مطلب نماز ہو رہی ہے اور وہ دوسری رکعت میں پہنچے، تو اس صورت میں سو کیا تو تقویٰ ہونا چاہیے ان کو بھی پہلی تقویٰ؟ اچھا چلیں، مجھے آج تک تقوی کی سمجھ نہیں آئی، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ جناب ہم آپ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ کرے میں سیکھ جاؤں کچھ، تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ تقویٰ آسان الفاظ میں تقویٰ یہ ہے کہ جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا۔ اگر عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کو دکھانے کے لیے بھائی ہم تو بھائی 5 وقت کے نمازی ہیں اور بھائی لمبی لمبی دکھاتے ہیں، تو پھر یہ تقویٰ کا کہ غیر ہے، مطلب یہ تقویٰ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان کی بات کی بھی مثال لی جائے تو یہ ویسے تقوی کے زمرے میں تو یہ آتا ہی نہیں ہے۔ ہاں کوئی اگر اس کا الٹ ضرور تقوی کے اس میں آ سکتا ہے کہ یار کچھ لوگ ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے دیکھو پہلی صف میں فوراً پہنچ جاتے ہیں نا کہ بھائی دنیا کو پتہ لگے کہ ہاں یار اتنا بڑا کاروبار ہے، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے پہلی صف میں پہنچ رہا ہوں تو اس میں بھی تقوی نہیں۔ صحیح۔ اچھا چلیں، یہ جو تقویٰ کی تعریف آپ نے بتائی ہے نا، الحمدللہ قرآن و حدیث میں یہ تعریف نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے بتائی تعریف یہ الگ تعریف ہے، یہ ہمارا خیال ہے، ہماری سوچ ہے، تقویٰ کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، متقی انسان۔ اور آپ کی ہی بات میں دوسرا آپ کے سوال کا جواب ہے نیت۔ اب آپ کے پاس نیت کو پرکھنے، جانچنے، اس کی پڑتال کرنے کا کون سی کسوٹی ہے آپ کے پاس؟ کوئی آلہ کوئی ہے آپ کے پاس؟ آپ مجھے بتا دیں، اس وقت میں بڑی پورے خلوص سے پڑھا رہا ہوں، میں نہیں پڑھا رہا، اللہ کو معلوم ہے کہ کون متقی ہے۔ بس یہ بات آپ نے جواب دے دیا خود ہی کہ متقی اللہ کو ہی پتہ ہے نا، اللہ کو۔ متقی کا جو اصل معنی ہے وہ ہے اللہ سے ڈرنے والا۔ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں متقی کا؟ پرہیزگار نا، متقی اور پرہیزگار بناتے ہیں۔ متقی اور پرہیزگار، مطلب متقی کا مطلب ہے پرہیزگار۔ اب متقی اور پرہیزگار کو آپ الگ بشک کر دیں، متقی عربی میں ہو گیا، پرہیزگار اردو میں ہو گیا، بس۔ متقی اور پرہیزگار الگ سے دو لفظ نہیں، یہ مترادف ہیں، سیم ہی ہے نا۔ خطیب صاحب کہ اللہ میں متقی اور پرہیزگار بنا دیں، وہ کہتے ہیں، چلو ان سے پوچھ لیجیے گا کیوں کہتے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کیچ پکڑنا، انگلش میں کیچ پکڑنا، اب کیچ مطلب ہوتا ہی پکڑنا ہے نا۔ آپ ٹیچر بیٹھے یہاں پر، مطلب فلاں نے مطلب اس نے کیچ پکڑا، جملہ کیا بنتا ہے؟ اس نے کیچ کیا، زبان کی تبدیلی ہوتی ہے نا، تبدیلی ہوتی ہے، ایک لفظ بھی لگانا پڑتا ہے۔ بس یہی ہم یہاں بھی یہی کیا ہوا ہے، متقی اور پرہیزگار،
کہ متقی بھی اللہ میں متقی اور پرہیزگار بنا دے، مطلب متقی بھی الگ، متقی الگ بنا دے، اس کو متقی بنا دے، اس کو پرہیزگار بنا دے. سننے والا تو یہی گمان کرے گا نا کہ متقی الگ ہے پرہیزگار الگ ہے. تو پوچھ لیں، پوچھ لیا نا، آج مسئلہ ہو گیا حل. سوال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے نا. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کس نے کہا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے مان لو؟ امام صاحب نے جو کہا تو مان لو. کس نے کہا ہے؟ قرآن حدیث سے تو نہیں کہا آپ کے امام صاحب نے جو کہا ہے وہ مانو جا کے. اچھا یہ اردو بھی غلط، یہ کیچ کیا کا مثال نہیں ہے، کیچ کیا ہوتا ہے. میں نے یہی کہا نا آپ کو. کیچ کیا ہے صحیح لفظ ہے، کیچ پکڑا تو یہ غلط اردو، ہم غلط اردو. ہاں غلط اردو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے یہی آپ کو بتایا نا کہ کیچ پکڑنے کو آپ بولتے ہیں. اگر آپ جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلے دوسری کلاس میں کیول مثال دی تھی، یا ناموں کی مثال دی تھی، اقرا نام کی مثال دی تھی، انم کی مثال دی تھی. یہ ان کے تو مذکر معنی ہے ان کے تو، اور یہ نام بھی نہیں ہے. ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ نام بھی نہیں ہے، اسم میں نہیں ہے، ناؤن میں نہیں آتے. یہ آپ بنا دیں، بنا دیں، آپ کو کیا، ہمیں کیا کر سکتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے. اور میں چونکہ جمعے کے خطبے اس پہ بیٹھا ہوا نہیں ہوں کہ مجھے ٹینشن ہو گئی، میں یہاں بیٹھا ہوں کلاس کے اندر، کورس میں بول سکتا ہوں. مجھے کہتا تو کسی کمیٹی کا مسئلہ ہے، نہ کسی اور چیز کا مسئلہ ہے، نہ مقتدیوں کا مسئلہ ہے، نہ کیا. کلاس ہے نا، کورس ہے، آپ سوال کر بھی رہے ہیں. اب وہاں کیا ہوتا ہے، امام صاحب نے بیان کر، لوگوں نے سنتے رہے. آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی جمعے کی نماز میں کسی نے سوال کیا، امام صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں؟ ہم نے ماحول ہی نہیں بنایا نا، حالانکہ ہونا چاہیے. ہاں حضرت عمر فاروق لوگ سوال کرتے تھے نا. ہوتے بھی ہیں تو وہ اعتراضات. امام سے پوچھ لیں گے، یار آپ کو کسی امام بنا دیں. نیگیٹو تھاٹس میں لے جاتے ہیں. اچھا ہاں، نیگیٹو. اصل میں یہ سب چیزوں کا تعلق ہے. بات کہیں اور چلی جائے گی، ویسے چلی بھی جائے، لیکن چیز ضروری ہے. یہ ہے کہ تربیت نہیں ہے نا. یہ سب چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس بات سے کہ یہ تربیت ہے. ہم مکینک کے پاس بائک لے کے جاتے ہیں، کھڑے دیکھتے رہتے ہیں اس کو، کچھ نہیں بولتے. ادھر تک کھولیں، ادھر تک ٹیوننگ کے ٹائم پیٹرول نکال رہا ہوتا ہے، دل جل رہا ہوتا ہے، لیکن بندہ دیکھا چلو کرے، چلو کچھ نہیں پتہ ہے ہماری بہتری کے لیے کر رہے ہیں. یہاں کیا مسئلہ ہے، یہاں پر اس مذہب کے معاملے میں مسئلہ کیا ہے کہ مذہب کے معاملے میں ترتیب نہیں ہے. مطلب 15 سال کا نوجوان وہ ڈائریکٹ بات سن رہا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اس کو یہ سمجھنا ہے کہ وضو کیسے کروں. اگلی ویڈیو کو کیا دیکھ رہا ہے کہ قرآن کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کیا کہا تھا. تیسری ویڈیو کیا دیکھ رہا ہے وہ کہ حضرت صدیق اکبر افضل ہے، حضرت علی افضل ہے. تو کنفیوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ترتیب ہی نہیں ہے. اس کے بعد نا آپ اپنے بچے کو 5 سال کے بچے کو نرسری میں بٹھائیں، 2 سال بعد آپ اس کو بٹھا دیں کلاس 6 کے اندر، پھر آپ 2 سال بعد پھر بٹھا دیں کلاس 2 کے اندر، کیا بن کے نکلے گا؟ یہی حال یہاں پر دین کی تعلیم میں. اب آپ دیکھیں نا ہمارے پاس اس کلاس میں کیا ہے، مطلب اگر ترتیب، اگر جن لوگوں نے تربیت کرنی ہوتی ہے ہر ہفتے جمعے والے دن، اگر تربیت ٹھیک سے ہو رہی ہوتی تو یہاں پر آج کے اس کورس میں بڑی عمر کے لوگوں کا کثرت سے پایا جانا ضروری تھا کہ انہیں سمجھ میں آئے گی بات. کون سوال کر رہا ہے مجھ سے؟ جب بھی شروع سے کلاسز چل رہی ہیں کون سوال، میچور لوگ سوال کر رہے ہیں، بیٹھے سن رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب وہ سوچتے ہیں اچھا اس پہ سوال کیا جا سکتا ہے. اور سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا استاخ کیا بات کر دی تم نے، سوال کیسے کیا تم نے، فتویٰ نہیں لگا رہا آپ کے اوپر نا. تبھی آپ میں ہمت آ رہی ہے ہاں کہ سوال کریں، کنس کے لیے. ہاں سوال ہو رہا ہے. اگر میں بولوں نہیں نہیں یہ آپ کا کام ہے، جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ وہ کریں، تو پھر تو کہانی ختم ہو جائے گی. میں کہوں ٹھیک ہے بھائی. تو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ متقی اور پرہیزگار سے. آپ نے سوال کیا تھا کہ امام کا تقویٰ زیادہ ہونا چاہیے، یہ بھی آپ نے خود بنایا ہے کہ امام کا تقویٰ. اب مثال کے طور پر کسی مسجد کے اندر 100 لوگ کھڑے ہوں، سب کے سب متقی، پھر آپ کیا کریں گے؟ میرا سوال ہے، آپ مجھے پتہ ہے آپ مطلب وہ نہیں تھا، لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا تو تھوڑا اس طریقے سے سمجھا سکتا ہوں نا. اگر کسی مسجد میں 100 لوگ ہیں سب کے سب متقی، چلو سارے صحابہ کھڑے ہوئے بھائی، وہاں دیکھیں گے کون متقی زیادہ ہے. سارے ہمارے جیسے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کوئی بتا دیں مسجد میں 100 لوگ کھڑے ہوں اور ان میں کوئی امام مقرر نہ ہو، آپ ایک نماز پڑھوا کے دکھا دیں مجھے. اگر 100 لوگ میں سے 99 متفق ہو جائیں کہ یہ متقی اس کو آگے کر دو، آدھے ہوں گے آدھے نہیں ہوں گے. اور ہو سکتا ہے کسی ایک کو اگر متفق کر کے آگے کھڑا کر بھی دیا تو 20 میں ہم تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے.
یہ جو متقی والا کی جو شرط ہے نا، وہ جو فارمولہ ہے تو خطرناک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خطرناک ہے. ہمیں متقی امام چاہیے. آج کا دور تو وہ دور ہے، وہ اجیت دوول جو انڈیا کا ہے، کیا ہے وہ سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، جو اس کی ایک اسپیچ سنیں آپ. وہ کہہ رہے دادا دربار میں جا رہا تھا، وہاں پر جو ہے ایک صاحب بڑے بارش امامہ پہنا ہوا، لوگ ان کے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے حلیہ بدلا ہوا تھا. بولا انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے قریب بلایا، لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، یہ وہ قریب بلایا، میرے کان میں بولا تم ہندو ہو. بولا میں ڈر گیا، ہندو کیسے پتہ گیا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا میں ہندو ہوں؟ اچھا ڈیٹ جاؤ. لوگوں نے ہاتھ ملایا، ہاتھ میں چومے، لوگ چلے گئے. بولا آپ کو کیسے معلوم ہوا ہندو؟ بولا میں بھی ہندو ہوں، میں بھی جاسوس ہوں. آپ دیکھ لیں، آج جا کے دیکھ لیجیے گا، سچ ہے. پہلے میں نے سنی تھی یہ بات، پھر میں نے خود دیکھی بھی. صحیح ہے، اجیت دوول کی ویڈیو یہ دیکھی. میں وہ گھر لے گیا اپنے، اسے دکھائی مورتیاں، دیکھو یہ دیکھو میری مورتیاں رکھی، میں ان کی عبادت کرتا ہوں. بھائی یہ تو یہاں میں کسی مشن پہ آیا ہوا ہوں، نکالو متقی کس روم میں ہے نا. آفس میں ہوتا ہے، جیسے آفس میں نماز پریئر ایریا بنایا ہوتا ہے، اور وہاں پہ تو کوئی بھی، جیسے ہمارے آفس میں ہوتا ہے، کوئی بھی آگے بڑھ کے جماعت کرا نہیں دیکھتا کہ وہ اگر اس کی داڑھی بھی کم ہے، ابھی آئمش میں ہوئی ہے تو وہ بھی نماز امامت کروا دیتے ہیں. اکثر آفسوں میں ہمارے آفس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی رمضانوں میں بھی جیسے یہ تو امام تو ہوتے نہیں ہیں، کوئی 15-20 لوگ جمع ہوئے، آپ نماز پڑھا دیتے ہیں. اچھا آپ پڑھا دیا، وہ نماز پڑھتا ہے بس پارٹی ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، اسی کو بولتے ہیں. لیکن جو نماز نہیں پڑھتا آپ کو بولتے. داڑھی شاید بھی تو آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، اسلام نے نہیں داڑھی واڑی کا نہیں، ہم نے کہا کسی کی داڑھی بھی نہیں بتا رہا ہوں. یہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک ایسی مسجد میں نماز پڑھ چکا ہوں کہ امام کی داڑھی نہیں ہے. آپ انڈونیشیا کے کسی مسجد میں بھی امام صاحب کی داڑھی نہیں ہے، وہاں داڑھی آتی نہیں لوگوں کے. نماز ہو جائے گی، ہاں جس کی آتی ہے داڑھی نہیں آتی نا، اس کا مطلب یہ نماز میں پوچھے تو نماز سے پڑھ سکتے ہیں، آرام سے پڑھ، تسلی سے پڑھے نماز. ہاں ہو جائے گی. کیوں نماز کیوں نہیں؟ نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اس طرح بتاتے ہیں کہ ایک مٹھی کم سے کم ہونی چاہیے، اور اس سے بڑی ہو تو اچھی بات ہے. دیکھیں اگر آتی ہو، اب یہ سب سے پہلے تو یہ اگر والے سوال بند کر دیں آپ. وہ اس لیے ٹھیک ہے، یہ ہمارے ماحول میں نا فتنہ پھیلا اسی وجہ سے. یہ اگر کے ذریعے سوال کرنے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ جو ابھی چیز ہوئی نہیں ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے. پہلے تو ہم نے کیا کیا، اگر تم کر کے فتنہ ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے، انڈونیشیا کی مثال میں نے آپ کو اس لیے دی کہ وہاں لوگوں کی داڑیاں آتی نہیں. اس کا مطلب کیا اب نماز فرض نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خطہ زمین پہ رکھا ہی اس وجہ سے ایسا ہے تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ اس طرح کے لوگوں پر نماز پہ کیسے ہوگی. پھر اگر یہ شرط ہے تو مجبوری ہے. مجبوری کس چیز کی ہے؟ کیونکہ آتی نہیں ہے. مطلب یہ شرط، پھر آپ شرط ہٹا دو نا، نماز تو ہے نا اب تو فرض. تو اس پہ وہی سی داڑھی آ گئی ہے اور وہ ترشواتا جان بوجھ کے. نہیں، آپ دیکھیں اس سے نماز کی امامت کی جو شرائط میں بھی ابھی تو ویسے اسلامی بتایا تھا آپ کو، یہ شرط نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی کی داڑھی نہیں آئی، آپ دیکھیں نا، دین کبھی ایسی بات نہیں کرتا. دین ہمیشہ کمپریہنسو بات کرتا ہے. دین کیا کسی ایک خاص علاقے کے لوگوں کے لیے بات نہیں کر سکتا کہ اچھا یہ اچھا. دین ایک اصول دیتا ہے. دین نے اصول دیا، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیا کیا چیزیں اس کے لیے امامت کے لیے ضروری ہیں. یہ چیزیں پرائمری حیثیت رکھتی ہیں. کیا رکھتی ہیں؟ پرائمری حیثیت رکھتی ہیں. پرائمری بنیادی شرائط یہ ہیں. مثال کے طور پر مسلمان کے لیے بنیادی شرائط کیا ہے؟ آپ پڑھیں، ایمان مفصل ایمان مجمل میں پڑھیں. اس میں کہیں آپ کو وہ والے عقائد ملیں گے جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں؟ بتا دیں آپ. یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، سب گولیاں مارو سب کو. تو ان کا نام بھی ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہے. ہاں، یہی کمپلیٹ عقیدہ ہے. مجمل مطلب انڈیکس آ گیا اس کے اندر. ٹھیک ہے، مفصل مطلب کمپلیٹ ہو گیا اس کے اندر. آپ بچپن سے یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، بڑے ہو کے آپ بولے نہیں یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے. جاتی نہیں ہے. سوچ ابھی آپ کو یہ چونکہ میری بات نہیں لگ رہی ہے، اس وجہ سے آپ کو آسانی سے ہضم نہیں ہو رہی، برداشت بھی نہیں ہو رہی نا کہ کیا آپ سر، کیونکہ عادی ہے نا. ہاں آپ بالکل صحیح. میں آپ کی کیفیت آپ کی آنکھوں سے اندازہ لگا رہا ہوں. استاد ہوں، ظاہر سی بات ہے، 15 سال سے پڑھا رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہے.
جب اسٹوڈنٹ کا جو چہرہ وہ تھوڑا بدل جاتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیونکہ ایک دباؤ ہوتا ہے نا، ایک ہمارے معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے ہمارے اوپر. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے آبا و اجداد جو کرتے آ رہے ہیں وہ غلط کرتے ہوئے رہے، ابھی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فلاں آپ کس نے کہا ہے؟ کیا یا تو قرآن زمین سے اٹھ گیا ہو، یا قرآن زمین پر اویلیبل نہ ہو ہدایت کے. لوگ علمی حاصل کرتے تو کہتے ہیں بس باپ دادا جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، حاصل کرے گا تو پھر بولے گا تو غلط کر رہے ہیں. آپ کو اتنے مسائل معلوم ہوں گے اگر آپ مطلب یہ اللہ کرے یہ لوگ ہی کسی دن ایک بڑا ادارہ بنائیں اور وہاں پر جو ہے تعلیم ہو، اور آپ کو جب اصل مسائل معلوم ہوں گے تو آپ تو سر پیٹ کے بیٹھیں گے. یہ ہم زندگی بھر کیا کرتے رہے بیٹھ کے؟ یہ اس کو دین سمجھ رہے ہیں، اس کو دین سمجھ رہے ہیں. لائٹ نہیں لگائی تو بس اللہ ربی میں لائٹ نہیں لگائی اس دن. کیوں؟ آپ کانسیپٹ ہم نے غلط چیزوں میں پھنسایا ہوا ہے. آپ نے اللہ کو یاد نہیں ہے. میں آپ کو کیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ دوسرے مسائل پر زیادہ مسلمانوں کی آج کل توجہ ہے، توحید پر نہیں ہے، رسالت پر بھی نہیں ہے، ان چیزوں پر ہے. آپ نے کیا لگاتے ہیں، نعرے کیا لگاتے ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. زندگی تو ہم حدیث سے گزاریں گے نا سر. زندگی تو انجوائے بھی تو کرنی ہوتی تھوڑی بہت، ایک دو لائف ملتی ہے. غلامی رسول میں زندگی قبول ہونی چاہیے. موت جب آئے گی کون سا کچھ پوچھے گی آپ سے آج آپ کو قبول ہے یا نہیں ہے، لے جائے گی. موت تھوڑی پوچھے گی آپ سے، کوئی ایگریمنٹ سائن کروائے گی آپ سے، یہاں بتاؤ. موت زمانہ ہے وہ تو نہ پوچھے گی نہ کیا، وہ ٹائم مقرر ہے، سیکنڈ ختم، بندہ گیا. تو غلامی رسول میں زندگی چاہیے. ہم نے موت رکھی ہوئی ہے. تو باتوں کو سمجھیں. امامت کی شرائط ہیں اسلام. بالغ ہو بندہ، بچہ نہیں ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو. یہ بالغ بیٹھے یہ نماز پڑھا سکتے ہیں، عقل مند ہیں، اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں. وہ عقل مند، گوگل والا عقل مند نہیں، ہمارا عقل مند معاشرے کا سمجھتا ہو، اچھی بری قرأت اچھی ہو اس کی، صاف قرآن پڑھتا ہو، واضح طور پہ قرآن پڑھتا ہو، مرد ہو اور معذور نہ ہو. بس یہ شرائط. میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو ٹاپک میں لکھ کے لائے ہوں یہ ختم ہو جائیں گے اور ہم نئی پہ بات کریں گے، لیکن میرے خیال میں 1 2 3 پر ہی بات ہوئی ہے. اور اس پہ یہ نہیں یہ اچھا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اس کے بعد سوال دیکھیں تعلیم، ہمارا ٹی وی پروگرام تو الحمدللہ یہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کسی چیز کا مسئلہ ہو، کوئی ایڈ دینا ہو ہم نے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے، اگر آپ لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں ویسے چینج کر لیں اس کو، لیکن یہ ڈسکشن ہی ہے. یہ ہماری تربیت نہیں ہوئی نا، یہ اسی مکالمے کی وجہ سے نہیں ہوئی. جب تک ڈسکشن ہوتی رہے گی نا. اب آپ دیکھیں اسکول جو نئے اسکول بن رہے ہیں وہ یوں بناتے ہیں، اسکول راؤنڈ بناتے ہیں ٹیبل، تاکہ ایک دوسرے کو لوگ دیکھ کے بات بھی کریں. یہ ڈسکشن ضروری ہے. میں نے بات کی، آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا. یہ آپ لوگوں کا احسان عظیم ہے میرے اوپر کہ آپ نے سوالات کیے، منہ کھولا، ٹھیک ہے، بولا صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسے کیسے سمجھا رہے ہیں آپ ہمیں. یہ سمجھانا ضروری، بجائے اس کے کہ آپ بعد میں جا کے پیڑ کوٹتے رہیں کس کو لے آئے بھائی. نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. سمجھیں، وہیں سوال کریں. میں ہی سمجھاؤں گا نا، میں ہی بتاؤں گا نا میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، کیوں نہیں کر رہا. تو ڈسکشن الگ چیز ہے، کہ الگ درجہ ہے کوئی، ٹھیک ہے. اگر متقی اور پرہیزگار الگ چیز ہے تو پرہیزگار کے لیے قرآن میں کون سا لفظ ہے؟ متقی. تو متقی تو وہی بات ہو گئی نا. ہم چیزوں کو قرآن اور حدیث کے زاویے سے دیکھیں گے، ہم کسی اور چیز کے زاویے سے نہیں دیکھ سکتے. کیا دیکھنا چاہیے؟ بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی رائے لکھی ہے. آج ہم اپنی طرف سے بات سمجھ رہے ہیں. ابھی کوئی 400 سال پہلے والا عالم دین زندہ ہو جائے، وہ تو دیکھ کے پریشان ہو جائے گا. ATM کارڈ سے پیسے نکل رہے ہیں، جہاز کوڑتا ہو دیکھ کے بولے گا یہ کیسے عجیب ہے. وہ مسئلہ کہاں سے بتائے گا ہم لوگوں کو وہاں کا، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے زمانے کے حساب سے بہترین کام کیا، بہترین اصول بنائے. اس زمانے کے حساب سے بہترین اصول بنائے انہوں نے، قرآن و حدیث کو بہترین طریقے سے سمجھا. اب جو نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ نئے ہمارے حساب سے. ملائیشیا میں امام مسجد کا تصور تک نہیں ہے. وہاں مساجد بنی ہوئی ہے، امام صاحب نہیں ہوتے وہاں، جو آتا ہے وہ نماز پڑھا کے چلا جاتا. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذنین کی تنخواہ مقرر کی تھی.
اماموں کی تو نہیں ہے. یہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے آزان. ملیشیا میں جو امام ہے نا وہ بادشاہ جو ان کا وقتی ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے اصلی امام. اب وہ ہر مسجد میں تو جاتا نہیں ہے تو باقی مسجدوں میں جو باقی امام ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. دونوں صورتیں صحیح ہیں. یہ بھی صورت ٹھیک ہے, یہ اسلام کی ہم نے یہی پڑھی کتابوں میں. لیکن اگر بادشاہ مقرر کر دیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جب عوام خود مقرر کرتی ہے تو پھر اس سے نئی چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں, نئی چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں. پھر نئے پھر کیوں عوام پہ اپنا تقویٰ مسلط کرتی ہے اس کے اوپر, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے, سمجھ کر عمل کرنے, عمل میں اخلاص سے نیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.